4 दे के 5 में क्यों रख रहे हैं? ये तो सारे की बात हुई है, तो सारा ही लेना हो और सारा देना भी होगा। इसका मतलब है अभी खुद हम सारे ही चाहिए। ठीक हुआ जी? अच्छा, अब हम ये करते हैं कि ये मैं, आप, वो, ये 3 बातें हम जब ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें मरफू सीगे इसका नाम लेते हैं। 5 बातें हो जाती हैं। यदरिबु, तदरिबु, अदरिबु, नदरिबु, यंसुरु, तंसुरु, अंसुरु, नंसुरु। ये डाई का पता ना? जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी ये क्लासिकल अरबिक का एक डाई है जो एक लफ्ज से कई 100 अल्फाज बनते हैं। उसमें से हमने ये एक मुज़ारे और हाल का, मुस्तक़बिल और हाल का लफ्ज़ चुना है कि अगर माजी में लफ्ज़ दारबा का मतलब है मारना, दरबुन का मतलब है मारना, दारबा का मतलब उसने मारा, दरबुन मस्दर है, उससे फ़ेल माजी बना दारबा एक रूल के तहत, और उसका फ़ेल मुस्तक़बिल बना है यदरिबु, जिसका हम तर्जुमा करते हैं वो मारता है या मारेगा। यंसुरु, वो मदद करता है या करेगा। यखलुकु, वो पैदा करता है या करेगा। यअकुलु, वो खाता है या खाएगा। यलअबु, वो खेलता है या खेलेगा। ठीक है, तो इस तरह ये इस डाई पे अल्फाज बनते जाते हैं, तर्जुमा होता जाता है। अब जब हम इस डाई को लेके फिर अपना गायब में सीगा गायब का होता है, जो बंदा यहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए असल जो रूट वर्ड है, जो मादा है, वो दाद, रे और बे, दाद, रा, बा। ठीक है, जिसको हमने कहा दाबुन, पढ़ने के लिए हमने इस तरह पढ़ा उसे। ये रूट वर्ड है, उसमें से हमने माजी के लिए दौराबा कहा और मुस्तक़बिल और हाल के लिए उसे यदरिबु कहा। इस तरह ये अरबी के अल्फाज बनते हैं। अब यदरिबु से हमने फौरन एक छोटी छोटी हरकत बदली या हर्फ बदला तो तर्जुमा बदलने लगा। जैसे यदरिबु का मतलब है वो शख्स जो यहाँ पे नहीं है, उसके लिए जब भी बात करनी होगी तो हम कहेंगे या के साथ, दादा वही रहेगा। हमने उसके ऊपर क्या लेके आए? या। तो पढ़ा यदरिबु, ये किसी डाई के तहत पढ़ते हैं, मैं लंबी तरफ नहीं जाता। यदरिबु तो क्या तर्जुमा करेंगे? वो मारता है या मारेगा। अब इसके बाद चौथा सीगा गिरदार का जो है वो है तदरिबु, वो एक औरत मारती है या मारेगी। फिर सेम लफ्ज, बिल्कुल ही सेम, तदरिबु, इसका क्या तर्जुमा होगा? वो बहुत फर्क पड़ जाएगा। तू मारता है, तू एक मर्द मारता है या मारेगा। पहले तदरिबु का हमने क्या तर्जुमा किया है? वो एक औरत, वो एक औरत मारती है या मारेगी। ये मिक्स नहीं होना चाहिए, ये हर सीगे में हर लफ्ज के साथ ऐसा आएगा। ये जुमले का सियाक व सबाक, यानी आगे और पीछे जो अल्फाज या सिचुएशन आपको कोई शक नहीं पड़ने देगी कि गलत हो गया, यानी पूरी जुबान खड़ी है इस दाई के ऊपर, तो रत्ती बराबर भी सोचने की जरूरत नहीं है कि एक बार उसी लफ्ज का तर्जुमा आप करते हैं तदरिबु, वो एक औरत मारती है या मारेगी। फिर मैं उसी लफ्ज को लेता हूँ तदरिबु में कहता हूँ तू एक मर्द मारता है या मारेगा। तो बिल्कुल ऐसा ही है। ये हर लफ्ज का जो ये डाई हाज़िर और गायब की बनती है, सेम लफ्ज इस्तेमाल होता है। एक जो है वो मुन्नस गायब के लिए है, एक हाज़िर के लिए है। ठीक है, मुज़क्कर हाज़िर के लिए है। तो तदरिबु हमने क्या पढ़ा? यदरिबु, तदरिबु। अब आगे आ जाए अदरिबु। उसी दाद रा के साथ हमने हमजा लगाया, हमजा ज़बर आ,
आदरिबू, इसका क्या तर्जुमा करेंगे? मैं मारता हूँ या मारूंगा। ठीक है। अब इसमें देखें एक और खूबसूरती है, इसी आदरिबू का तर्जुमा दूसरा भी हो सकता है। क्या मौलाना साहब और मैं बोलना चाहूँ जी, मैं मारता हूँ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਲੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਵੇਲੇ ਭਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਮੂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ नहीं क्यों नहीं, नहीं क्यों नहीं यार दिमाग छेती लोग तो मिसी होती ना खेलते रहो कोई लैंग्वेज ऐसे जाती है। आदरिबू का तर्जुमा दो बार करेंगे, एक मुअन्नस के लिए मुज़क्कर मुतकल्लिम और मुअन्नस मुतकल्लिम एक, वाहिद मुज़क्कर मुतकल्लिम और वाहिद मुअन्नस मुतकल्लिम दोनों के लिए सेम जुमला इस्तेमाल होगा। मैं मारता हूँ या मारूंगा, मैं मारती हूँ या मारूंगी। ठीक है, वो पुरानी रिवीजन भी हो रही है। तो आदरिबू का दो तर्जुमे होंगे। ठीक है जी। इसी तरीके से अगला क्या है? नादरिबू। अब उसी दुआ दरा बा के ऊपर हम नून लेके आए हैं जी। क्या लेके आए हैं? नून लेके आए हैं। तो हमने उसको आदरिबू को क्या कह दिया? नादरिबू। अरबी ज़बान की ये खूबसूरती है, एक आप रूट वर्ड पकड़ो, थोड़ा सा ये सीख लो और लफ्ज़ बनाते जाओ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि कई 100 लफ्ज़ बनाए जा सकते हैं, तो ये छोटी छोटी मालूमात हम ऐड करते जाएंगे। उसको पर इधर रख के देखेंगे कि आज के लेक्चर में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुए और आपको फिर याद रहेगा, बजाय इसके कि आप रट्टे लगाएं तो एक डाई याद कर लेते हैं। डाई ये किसकी है? एक मजमुआ है, या इसको यतान कह लें या अतईना कह लें। अतईना लफ्ज़ आसान है, अतईना आसान है जी। ठीक है। अलिफ ता या नून, ये हमने 4 हरफ इस्तेमाल करने किसी भी रूट वर्ड के साथ। आया लिखे कोई जरूरत अल्लाह बना लेके बड़ा लेके 100 आ गए। ठीक है, किसी भी रूट वर्ड के साथ हमने जब हाल और मुस्तकबिल की बात करनी है तो ये 4 हरफ लगाते जाना है, तर्जुमा बदलते जाना है। मैं अभी वापस लौटता हूँ। यादरिबू, मैंने या लगाया दुआ बा के साथ जी। फिर मैंने कहा तादरिबू, तो फिर मैंने ता लगाया, फिर मैंने सेम लफ्ज़ बोला तादरिबू। तो बताया कि पहला जो मैंने बोला था वो एक गायब मुअन्नस के लिए था, दूसरी बार फिर वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तर्जुमा मैंने हाज़िर मुज़क्कर के लिए किया, वाहिद मुज़क्कर के लिए। ठीक है। अब मैं उसके बाद बोलता हूँ आदरिबू, इसका मतलब मैं मारता हूँ या फिर मतलब मैं मारती हूँ, 2 तर्जुमे होंगे। ये वसत है, अरबिक लैंग्वेज क्या है, ये उसकी वसत है। ये माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने अरबी ज़बान में कुरान नाज़िल फरमाया और इसको चुना, इसकी बहुत बड़ी फजीलत है और अहमियत है। कुछ लोग खौफज़दा हो जाते हैं, ये सीखी नहीं जाती। ये बहुत आसान ज़बान है, बस इसके थोड़े क़वानीन ज़्यादा हैं। आप जल्दी ना करें, थोड़ा पढ़ें। मैं हर सीखने वाले को ये बात कहता हूँ, आप थोड़ा पढ़ें। जिसने ज़्यादा पढ़ा तेज़ी से पढ़ के गुजर गया, आगे जाके फंस जाएगा, फिर पीछे आना पड़ेगा, फिर आगे जाए या पीछे जाए। क्या होता है, वो कच्चा कच्चा ही दौड़ते दौड़ते बस गुजर जाता है, किसी काम का नहीं जाता। बेस्ट ये है जितना पढ़ना है समझो, थोड़ा पढ़ो। ये फार्मूला है अरबी ज़बान सीखने का। मत सोचो कितना बड़ा है, जो जो आगे बढ़ोगे लज्जत बढ़ती जाएगी। मैं आज ना एक चीज़ को जोड़ना चाहता हूँ इसके साथ कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। ये वही कलाम है जिसकी हम बातें कर रहे हैं कि जब जब उनके ऊपर इसको पढ़ा जाता है तो क्या होता है, उनके ईमान में बढ़ोतरी आती जाती है। जो कुरान सुनते हैं ना जी, ठीक है, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरानु फ़स्तमिऊ लहू वअन्सितू लअल्लकुम तुरहमून। खुद अल्लाह ने फरमा भी दिया, जब भी कुरान पढ़ा जाए तो उसको ध्यान से सुनो और नसीहत हासिल करो।
تاکہ تم پر رحم کیا جائے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہوگا۔ قرآن کو سننا بڑی فضیلت ہے، اس کے بدلے جنت تک ہے۔ لعلکم ترحمون، رحم ہو گیا تو جنت مل گئی۔ رحم اس طرح کا نہیں ہے کہ تھوڑا رحم ہو جائے تو دوزخی سڑتے رہو۔ لعلکم ترحمون، تو وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اسی نقطے کو اگر میں ویسے ہی اپنی دل کی بات کرنے لگا ہوں کہ اگر آپ عربی زبان سیکھتے ہیں، جو جو آپ سیکھتے جائیں گے آپ کا ذوق بڑھتا جائے گا اور کرم ہوتا جائے گا، آپ خوش ہوتے جائیں گے کہ میں اس کو سمجھ رہا ہوں، آپ کو یہ خود اپنی طرف کھینچنا شروع کر دے گی۔ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے کہ جو جو پڑھتے جائیں تو انٹرسٹ بڑھتا جائے۔ یہ ایک زبان ایسی ہے کہ جو پڑھیں گے انٹرسٹ بڑھے گا، علم میں وسعت ہوگی، فہم و فراست بنے گی آپ کی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آل راؤنڈر ہو جائیں گے آپ کسی بھی سبجیکٹ پہ بات کر سکتے ہیں۔ وہ بات کی بات ہے کہ اس دوسری لینگویج میں آپ جاتے ہیں یا نہیں جاتے، لیکن آپ دوسرے لوگوں سے منفرد ہو جائیں گے بیکاز آف دس انفارمیشن، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یضربو تضربو تضربو اضربو میں پہنچے، اس کے بعد ہے نضربو، ہم نے نون لگایا، ہم نے 4 حرف کہہ دی، الف تا یا نون، اتینا، یہ یاد رکھنے 4 حرف مادے کے ساتھ ایک ایک کو کر کے لگانا ہے، ترجمہ بدلتا جائے گا، ترجمہ بدلتا جائے گا۔ آج میں اتنا ہی درس رکھتا ہوں، پھر ہم تاپش و تاغرتی کی بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ یا بھی کر لیں؟ ابھی نادرے کو پورا کر لیں۔ اچھا، نادریبو، نادریبو کا مطلب ہے کہ ہم ماریں گے یا ہم مارتے ہیں۔ 4 معنی۔ چلو ٹھیک ہے، اللہ صاحب مہربانی تو صحیح کریکشن کر دیتی۔ نادریبو، ہم سب مارتے ہیں یا ہم سب ماریں گے، 2 معنی ہو گئے۔ اب اسی ہی لفظ کا پھر سے معنی کرنا پڑے گا کیونکہ مؤنث کے لیے بھی سیم ہی لفظ استعمال ہوگا، کرتی ہیں ہم سب۔ ٹھیک ہے، ہم سب ماریں گی، ہم سب ماریں گی یا ہم سب مارتی ہیں۔ ماریں گے۔ چلے جی، نخلوق سے ترجمہ کرتے ہیں، یہ سیکھنا کیسے ہے؟ لو جی، نخلوق کا ترجمہ کریں، ہم سب پیدا کرتے ہیں یا کریں گے، ہم سب پیدا کرتی ہیں یا پیدا کریں گی۔ ننصرو کا کریں، ہم سب ٹھیک ہے، ہم سب مدد جی ہم دو تسنیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 2 تک ٹکی ہے، وہ 2 واسطے بھی نہ کرو استعمال۔ نہیں، ہم سب مدد کرتے ہیں یا ہم سب مؤنث تسنیہ کے لیے بھی اور مذکر تسنیہ کے لیے بھی یہی سیکھا ہے۔ اور ہم نے آپ کی بات نا سرخم تسلیم مان لیا، جان پچھوڑے آگے چل کیوں نہیں، کوئی میں نے وہ کیا تھا، میں نے اسی بولے کہا آمین، اللہ صاحب بالکل ٹھیک ہے میری، بلکہ میں نے کہا آپ نے میری کریکشن کی ہے، میری اصلاح فرما دی ہے، آپ کی جان نہیں چھوڑ رہے پھر کیا کریں۔ رولا بھی نہیں اللہ صاحب جی گل کرتا ہو سکتے ہیں تے ہمیں اعتماد بھی لے آئے۔ نہیں، ہم کبھی اپنے اعتماد نہیں لاتے، 2 ہی باتیں میں کرتا ہوں، یا تو بندہ صاحب کی بات دنوان مان لیتا ہوں تو یا میں ریجیکٹ کر دیتا ہوں، میں اگنور کر دیتا ہوں، میں آگے بڑھ جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اینی وے، تو جناب یہ ہے جو اللہ صاحب بات کر رہے ہیں، ناظربو سے مراد 4 ترجمے ہوں گے، جی بے شک۔ حال کا ایک ترجمہ، ایک مستقبل کا مذکر کے لیے، جی، پھر حال کا ایک ترجمہ اور ایک مستقبل کا مؤنث مؤنث کا، کے۔ جس کا مطلب 4 قسم کے جملے ایک لفظ سے بنیں گے، چاروں ایک ساتھ استعمال نہیں ہوتے، حسب منظر موقع، حسب شان وہ جو ہے ایک معنی استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک شان اس کی اور بھی ہے کہ جب دونوں پارٹیوں کو مخاطب کیا جائے گا، مذکر اور مؤنث کو جمع کے طور پہ، تو پھر صرف مذکر کا صیغہ استعمال، ترجمہ بھی ہمیشہ کے لیے مذکر میں کیا جائے گا، صحیح، یہ رول ہے۔ پھر اس وقت کوئی بحث نہ چھڑ جائے کہ بات عورتوں کی ہو رہی تھی یا مردوں کی تھی، تو عورتیں کدھر ہیں؟ نہیں، عورتیں اٹیچ ہو چکی ہیں آلریڈی، صحیح، مؤنث اس میں اٹیچ ہو چکا ہے، تو ترجمہ یہ 5واں میں نے ایڈ کر دیا آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا، آپ ملا کے کر لو۔
تو خیر یہ شاید بہت سارے لوگوں کو اس طرح سمجھ نہ آئے، اس کے لیے ہم علیحدہ باقاعدہ طور پہ ایکسرسائز کرتے ہیں اور اس میں سمجھ آتی ہے۔ ریویژن کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو 4 باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں 5، آپ دیکھیں یہاں پہ کہاں کہاں یہ لگی ہے۔ یہ کہ تبھی لکھا ہے، ٹھیک ہے، جی اللہ صاحب ذرا نکالو، تا لگی ہے نا، جی کبھی ابھی کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ کیا آپ کو چاہیے، کیا تم کو چاہیے، کتاب کا ترجمہ کر تم کو کے چاہیے، جو تو ایک یہ ہے آپ، یہ تا نے آپ کیا ہے، جی سمجھ آئیے؟ نقطہ سمجھنے کی بات ہے جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، آپ کو سمجھ آئی؟ اچھا چلو ویری گڈ۔ اب یہ دیکھیں گی یہ آ گیا ہے تبھی کی جگہ پہ ابھی، بات آئی سمجھ میں؟ یہ آ گیا ہے ابھی، حمزہ آ گیا ہے، پہلے یہاں پہ یہ کیا تھا؟ یہ تا تھی، فرق پڑا نا؟ ابھی کا ترجمہ کیا ہے؟ مجھے، یا کون آنا کلاکار پھر جب صاف ہو جائے گا، یہ ترجمہ ہے مجھے۔ انگلش میں کیا ہے؟ آئی، یہ آئی کس نے کیا ہے؟ حمزہ حمزہ نے۔ نے، یہ یو کس نے کیا ہے؟ تا نے۔ یعنی آپ یا یہ آپ یا تو، تم کو چاہیے، چلو تم تو، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں گے پھر وہ تبھی کا تا ترجمہ کیا کرا رہا ہے؟ آپ۔ تبھی کا تا ترجمہ کیا کرا رہا ہے؟ آپ۔ تبھی کا تا ترجمہ کیا کرا رہا ہے؟ آپ۔ شک نکلا؟ اب وہ جو آپ بات پوچھ رہے تھے کلیئر ہوئی نا؟ آپ دیکھیں پھر تبھی کا ترجمہ کیا کرا رہا ہے؟ آپ۔ مشت ہی، اس میں وہ بات بالکل نہیں ہے جو ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں، اس کو ایسے چھوڑ دیں فی الحال۔ پھر تبھی کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ، تا آپ ہو رہا ہے۔ پھر اس میں آ گیا ابھی، اس کا ترجمہ کیا؟ میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے عش تبھی، 2 لفظ ہیں، عش ایک سیپریٹ ہے، کیا؟ تبھی، یہ 2 لفظ جمع ہوئے، عش تبھی، عشق کا یا ختم کر کے شین، یہ الف شین کر لیا گیا ہے، عش تبھی، تو یہ 2 ہیں، اس میں تا ہے، اس کا ترجمہ آپ ہوا ہے۔ پھر آ گیا ماں، ابھی، میں، ٹھیک ہے، مجھے، تبھی، پھر تا کا ترجمہ آپ، ابھی، میں، مجھے، کم وعد تبھی، آپ کو کتنا چاہیے؟ ابھی مجھے 1 چاہیے، ابھی مجھے 2 چاہیے، ابھی شویہ مجھے تھوڑا چاہیے، ابھی کلو مجھے سب چاہیے۔ کتنا آسان ہے جی؟ دیکھو جملے کے ساتھ جو جملے لکھے ہیں نا، میں نے بہت لمبا ہو جائے گا، آپ اس کو یاد کریں، اس زبانی بول کے دیکھیں۔ یہ ہم نے جو پہلے لیکچر میں یہی لفظ میں نے کہے تھے اور کہا تھا تم کو ایسے رہنے دیں، بالکل انیشیل لفظ ایک ایک بول کے بات کر دی، 2 استعمال، اب 4 5 3 بار استعمال ہو گیا۔ یہی جملہ صرف ایک لفظ جو تبھی ہے، اس کے ساتھ آپ 50 جملے بنائیں، 60 بنائیں، آپ کی لینگویج مضبوط کیسے ہو، آپ کی وکیبلری کیسے بڑھے گی۔ آپ ضروری کہیں جو کھانے پینے کی باتیں کی ہم نے، اور کیا چاہیے، اس کے بعد ہم نے لینے دینے کی بات کی ہے۔ اس کے علاوہ تبھی جملہ بہت جگہوں پہ ہے، تبھی تحاوش بھی آئی، یا آپ نے مجھ سے لڑنا ہے، لا ماری تحاوش بھی آئی، میں نے آپ سے نہیں لڑنا، تو آیا پھر۔ تو اس طرح کر کے یہ جملے بڑھتے جائیں گے، آپ ان جملوں کو اپنی ڈائری میں بناتے جائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ کیسے آ رہی ہے جی؟ ہم نے لاجک جو دیا ہے نا تا اور آ کا، وہ آپ کو ترجمہ کروا رہا ہے، روٹ ورڈ کا معنی آپ کو آنا چاہیے۔ جیسے در بند کا ترجمہ ہی نہیں آتا تو آپ نے بات کون سی کرنی ہے؟ مارنا، نصر مدد کرنا، خلقن پیدا کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ ترجمے تو آپ کو آنے چاہیے، اس کے بعد ہی الفاظ بننے شروع ہوں گے۔ تو ہم ایک انشاءاللہ اگلے میں ہم اس کا ماضی کی ڈائری استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ تو کیا ہوگا، ویری سون ہم آپ کو لفظ دیں گے،
اس سے آپ کو کہیں گے جی آپ اس کے کم از کم 28 سے 30 جملے بنائیں، آپ بنا لیں، آپ بنا لیں گے خود ہی۔ ایزیلی میں بنوا دوں گا، اگر نہ بنے تو جی کچھ لفظ بھی ہمیں بتا دیں نئے نئے جس کا ہمیں نہیں سنا ہو یا نہیں پتا ہو تو وہ بھی ہماری بھی کیریکٹر میں اضافہ ہو جائے گا، تو وہ بھی بتائے جائیں۔ مثلا مطلب کچھ لفظ ہمیں مطلب نہیں پتا ان کا، آپ نے آپ کو آپ میں نے بتایا نا وہ ریوگ کا پتہ تھا آپ کو؟ نہیں پتا اس کا لفظ ہو جائے نئے نئے ہمیں بھی سارا کچھ ایک بار تو نہیں کر سکتے، جب میں وہ لکھوں گا تو اس کے ساتھ ساری ترتیب لے کے آؤں گا، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر سارے سوال جو آپ ایک لفظ آیا نا تبھی پورا بورڈ بھر گیا، ابھی بہت رہتا ہے آپ کو، ابھی تک یہ پھر آئے گا، کئی بار لیکچرز میں ڈسکس ہوگا، ایک ہی بار ہم ساری چیزوں کو انگیج نہیں کر سکتے، جب لینگویج کی ڈیپتھ میں جائیں گے پھر تبھی کا استعمال لائیں گے، پھر پورے جملے میں لائیں گے، پھر آپ کو کہیں گے ڈھونڈو اس میں ایسا ترجمہ کیا ہے، یہاں 3-4 اسٹیک ہولڈر بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے، اس میں تبھی بھی بیٹھا ہوا ہے، آپ نکال لیں گے اس کو۔ یہ تو بالکل سٹارٹ ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ ضرور آپ ادھر آ جائیں، آگے بیان میں کریں۔ چھوٹا سا واقعہ ضرور کوٹ کروں چلو گا ٹھیک ہے۔ کہ یہ حمزہ اور